PMI نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں نجف علی شوکت. دوستو، آج بات کرتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے سیاسی سفر کی، جو 1962 سے شروع ہو کر 2023 تک آ پہنچا ہے. مجلس کو امید ہے کہ وہ تلنگانہ میں اپنی بنیادوں کو وسعت دے گی. آنے والے انتخابات میں وہ 7 نشستوں نامپلی، ملک پیٹ، چندن گٹا، کاروان، چار مینار، بہادرپورہ، یاقوتپورہ سے الیکشن لڑ رہی ہے. پہلے ہی ان 7 سیٹوں پر مجلس کا قبضہ ہے. 2 نشستیں اور ہیں جس پر وہ خدمت آزمانا چاہتی ہے. ایک ہے راجندر نگر، دوسری ہے جوبلی ہلز، اس سے پہلے بھی آزما چکی ہے. دوستو، 61 سالہ مجلس کے سفر پر ہم تفصیلی تو نہیں لیکن سرسری نظر ڈالتے ہیں، پھر کسی ویڈیو میں آپ کو تفصیلات پیش کریں گے. سال 1962 میں ایک تنہا نشست سے شروع ہونے والی مجلس 2018 میں ریاستی قانون ساز اسمبلی میں 7 نمائندوں تک بڑھنے والی مجلس پارٹی اب اپنی بنیادوں کو، اپنی سیاسی سفر کو، اپنی سیاست کو، اپنی پارٹی کو وسعت دینا چاہتی ہے، جس کے لیے وہ ٹھوس اقدامات کر رہی ہے. بیرسٹر اسدالدین اویسی MP و صدر مجلس اتحاد المسلمین کے والد محترم جناب سلطان صلاح الدین اویسی صاحب مرحوم 1962 میں پتھر گٹی حلقے سے اسمبلی انتخابات میں حصہ لیا تھا. بحیثیت آزاد امیدوار انہوں نے کامیابی حاصل کی، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت بھی انہوں نے مجلسی کے نام پر الیکشن لڑا اور کامیاب ہوئے تھے. چونکہ اس کا رجسٹریشن نہیں تھا الیکشن کمیشن آف انڈیا میں، اس لیے آزاد امیدوار کی حیثیت سے کہا جاتا ہے. دوستو، 1994 میں مجلس صرف ایک نشست پر کامیاب ہوئی تھی، حلقے چار مینار سے. یہیں سے اسدالدین اویسی کا سیاسی سفر شروع ہوتا ہے. اس دوران اسدالدین اویسی کی کامیاب سیاسی حکمت عملی نے مجلس کی اکھڑتی ہوئی سانسوں کے لیے آکسیجن کا کام کیا. 1999 میں اکبر الدین اویسی نے سیاسی میدان میں قدم رکھا اور حلقے اسمبلی چندن گٹے سے مقابلہ کر کے طاقتور مخالف محمد امان اللہ خان کو شکست دی. انہوں نے یہ نشست اپنے والد کو تحفے میں پیش کر دی. محبان مجلس یہ نہ سمجھے کہ 1962 سے لے کر 1994 تک مجلس نے سیاست سے دوری اختیار کی تھی. ایسا نہیں ہے. PMI نے خلاصے کے طور پر پیش کیا ہے مجلس کی تعداد بڑھتی ہی رہی. 1999 کے اسمبلی انتخابات میں پارٹی نے 4 امیدواروں کو نامزد کیا اور چاروں نے کامیابی حاصل کی. 2009 میں اسمبلی حلقہ جات کی حد بندی کے بعد پارٹی کی تعداد مزید بڑھ کر 7 تک پہنچ گئی. 2014 کے انتخابات میں پارٹی نے 20 اسمبلی حلقوں سے مقابلہ کیا، 7 پہ کامیابی حاصل کی. 2018 میں اس نے 8 حلقوں سے الیکشن لڑا اور 7 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی. آنے والے انتخابات میں پارٹی 7 حلقوں سے مقابلہ کر رہی ہے. نامپلی، ملک پیٹ، چندن گٹا، کاروان، چار مینار، بہادرپورہ، یاقوتپورہ اس میں شامل ہیں. جوبلی ہلز اور راجندر نگر سے بھی اپنی خدمت آزما رہی، پہلے بھی آزما چکی ہے. اس وقت 7 اسمبلی حلقوں پر مجلس کا قبضہ ہے. دوستو، اس سیاسی سفر میں مجلس کو کئی ایک مخالفین کا سامنا کرنا پڑا. انہیں غیروں سے زیادہ اپنوں سے ہی تکلیف پہنچی، جنہوں نے جن افراد کا سیاسی خط بلند کیا تھا وہی مجلس کو زگ پہنچانے کی ناکام کوشش کرتے رہے، لیکن مجلس اپنے مقام پر رہی. ہلکا سا آپ کو خلاصہ پیش کرتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں کہ
جیسا کہ میں نے کہا کہ سالہ نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے 62 میں الیکشن لڑا تھا، حلقہ پتہ سے کامیاب ہوئے تھے. اس وقت بھی مجلس تھی، آج بھی ہے، لیکن میں نے بتایا کہ رجسٹریشن اس کا نہیں تھا. 1989 میں اس کا رجسٹریشن ہوا ہے. مجلس نے 1989 میں 35 حلقوں پر مقابلہ کیا، 4 حلقوں پر کامیابی حاصل کی. 1994 میں 20 حلقوں پر مقابلہ کیا، صرف ایک پر کامیابی حاصل کی. وہ سب تو اویسی تھے جو چارویں سے کامیاب ہوئے تھے. 1999 میں 5 حلقوں سے مقابلہ کیا، 4 پہ کامیابی حاصل کی. 2004 میں 7 حلقوں سے مقابلہ کیا، 4 پہ کامیابی حاصل کی. 2009 میں 8 حلقوں پر مقابلہ کیا، 7 پہ کامیابی حاصل کی. 2014 میں 20 حلقوں سے مقابلہ کیا، 7 پہ کامیابی حاصل کی. 2018 میں 8 حلقوں پر مقابلہ کیا، 7 پہ کامیابی حاصل کی. 2023 میں اسد اویسی کے اعلان کے مطابق مجلس 9 حلقوں پر مقابلہ کر رہی ہے. اس طرح وہ 7 کے منجملہ جوبلیس اور راجندر نگر پر اپنے قسمت آزما رہی ہے. پی ایم آئی امید ہے کہ پی ایم آئی کے قائرین اس سرسری خلاصے کو توجہ سے سماعت فرمانے کے بعد توجہ دیں گے. میری آپ سے گزارش ہے کہ اب تک اگر آپ نے پی ایم آئی کے نیوز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے، بیل کو دبانا نہ بھولیے، اسے شیئر کیجیے، لائک کیجیے. تازہ ترین خبروں کے لیے آپ کو پی ایم آئی کی خبریں حاصل ہوتی رہیں گی. شکریہ.